بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ذکر کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عثمان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں میں بہت بڑا اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کا مستقل انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس۔ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں، کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں؟ تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں۔ میں اسی سوچ وچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرہ میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہیں پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی۔ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ کہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے، اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ اور تنگ علاقہ میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقہ کی تنگی سے مراد وہ شرک جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کامل مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں سفیان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا، اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری ملاقات اکرمہ بن ابی جہل سے ہوئی۔ میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کیا، اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں عثمان بن طلحہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا، یہ میرا دوست ہے، اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا، ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا، ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں تو آج بھی جانا چاہتا ہوں، اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مکہ میں یاجوج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا انتظار کریں گے، اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے، اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجوج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدا مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو خوش آمدید ہو۔ ہم نے کہا، تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا، ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھی ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور ہرا میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں حق کے خلاف لڑا ہوں، مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کو مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہما میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ جو حضرت خالد بن ولید کی اسلام لانے کا تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔